अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने ये कैरियर इन बायोलॉजी, जो बायोलॉजी से मुंसलिक कुछ शोबे हैं, ये हमने स्टार्ट किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग पहले भी आया हुआ है, आपका भी आ सकता है। और अगर ये लॉन्ग नहीं आता तो ये शॉर्ट के चांसेस हैं कि इनमें से शॉर्ट आ जाए, और ज़रूर आता है पेपर में। तो उसके साथ साथ बेटा ये जो आपके सामने ये बॉक्स है, ये फिर हमने छोड़ दिया था, तो ये बॉक्स आज करना है। अब इस बॉक्स में ये लॉन्ग तो नहीं आएगा क्योंकि बायोलॉजी से मुंसलिक मज़ीद पेशे हैं, तो वो आपसे कोई से 4 या 5 पूछता है, तो आप इनमें से 4 या 5 कोई भी लिख दे। ये जो बॉक्स है इसको बेटा आप एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए मार्क कर लें, क्योंकि ये वाला बॉक्स या तो एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से, नहीं तो शॉर्ट इसमें से ज़रूर वो देता है, जैसे डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी या माहौलियाती साइंस क्या है, वेटरनरी मेडिसिन क्या है। तो ये बेटा आ सकता है, इन्हीं को आज के लेक्चर में क्लियर करते हैं। इसको एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए इसको मार्क कर लें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं बायोलॉजी से मुंसलिक मजीद पेशे कौन से हैं। सबसे पहला है वेटरनरी मेडिसिन। स्टूडेंट्स, वेटरनरी का लफ्ज़ जहाँ पर भी आए, इसका क्या मतलब होता है? वेटरनरी का मतलब होता है कि जानवरों के बारे में। अब वेटरनरी मेडिसिन है यानी कि जानवरों के बारे में मेडिकल फील्ड। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हमने जो इंसानों के बारे में मेडिसिन और सर्जरी पढ़ा था कल वाले टॉपिक में, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो डॉक्टर होता है वो बीमारी की तशखीस और इलाज करता है, और जो सर्जन होता है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सर्जरी करता है, उनकी मरम्मत वगैरह करता है। तो सेम इसी तरह जो वेटरनरी मेडिसिन है, इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो जानवरों में बीमारियों की तशखीस और इलाज करते हैं, और दूसरे नंबर पे उनकी सर्जरी करते हैं जो सर्जन होते हैं। समझ आ गई कि वहाँ पर इंसानों की बात हो रही है तो यहाँ जानवरों की बात है। बाकी हर चीज़ वही है, कोई भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है कि जो वेटरनरी मेडिकल फील्ड है इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो जानवरों में बीमारियों की तशखीस और इलाज या उनकी सर्जरी करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, माहौलियाती साइंस। माहौल को आप बेहतर जानते हैं। अब माहौलियाती साइंस जो है ये भी क्या है, एक बायोलॉजी की शाख है, बायोलॉजी का एक शोबा है। बायोलॉजी का शोबा क्यों है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या माहौलियाती साइंस इसे कहते हैं। इसमें माहौल, अब माहौल में जानदार भी पाए जाते हैं, बेजान भी पाए जाते हैं। क्योंकि जानदार पाए जाते हैं इस वजह से ये बायोलॉजी में आ जाता है। अब इसमें क्या चीज़ पढ़ाई जाती है? आलूदगी और कुदरती वसाइल से मुताल्लिक मसाइल का हल तलाश करना। यानी कि आलूदगी आप लोग बेहतर जानते हैं, ये आवाज़ की आलूदगी होती है, हवा की आलूदगी होती है, पानी की आलूदगी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियाँ होती हैं। इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इनका हल क्या है? और दूसरे नंबर पर जितने भी कुदरती वसाइल हैं, जो कुदरती वसाइल यहाँ पर मौजूद होते हैं एक माहौल में, उनको हम कैसे, उनके मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आम लफ्ज़ों पर, आसान तरीन लफ्ज़ों में समझाऊँ तो माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात किए जाते हैं उसको कहते हैं माहौलियाती साइंस। इसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। अब आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बायोलॉजी की शाखों में भी ये पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कौन सी होती है? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इनका मुताला किया जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी जब हम बात करेंगे शोबे की, अब हम शाख की बात नहीं कर रहे, अब हम इस शोबे की बात कर रहे हैं। तो इस शोबे में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर तहकीक की जाती है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया हो गए, एलजी हो गए, फंजाई हो गए, उन पर तहकीक की जाएगी। यानी कि उनके बारे में पढ़ा जाएगा, उनको देखा जाएगा और उनके असरात समझे जाएंगे। यानी कि बैक्टीरिया का इंसान पर क्या असर है, किस वायरस का कौन सा अटैक इंसान पर हो सकता है, कौन सा फंजाई इंसान पर क्या असर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कौन से फील्ड में, कौन से शोबे में, माइक्रोबायोलॉजी में। समझ आ गई। इसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग, यानी कि विरासत के बारे में लोगों को तरगीब देना, उसके बारे में लोगों की काउंसलिंग करना, लोगों की हेल्प करना, मदद करना। तो जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि जीनियाती मसाइल, आप लोगों ने सुना होगा विरासती लोगों को बीमारियां होती हैं, ये आम बात है। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि फ़लाँ बीमारी किसी भी इंसान को है तो वो विरासती है, यानी कि उसकी विरासत में वो बीमारी है, या फ़लाँ मसला है तो वो उसको विरासती है, फ़लाँ बात है ये उनकी विरासती है। तो ये सारी की सारी विरासत होती है, जीनियात होती है। तो उन जीनियात पर, उस विरासती मसाइल पर लोगों को मदद की जाती है इस फील्ड में, इस शोबे में, और उनकी
ٹیسٹنگ کے ذریعے رہنمائی کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، ان کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے آپ لوگ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے ان وراثتی مسائل سے آپ نکل سکتے ہیں، کیسے ان وراثتی بیماریوں سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو اس شعبے کو جو اختیار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں جینیٹک کاؤنسلنگ۔ سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس غذائیت اور ڈائٹیٹکس۔ غذائیت کسے کہتے ہیں؟ غذا کا کھانا۔ ڈائٹیٹکس، ڈائٹ کا لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یعنی کہ ایک بہتر نشو و نما کے لیے، ایک بہتر گروتھ کے لیے، ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ لوگوں کو بہتر خوراک کی، بہتر غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ایک بہتر غذا کھائے بغیر ایک بہتر زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس میں جو لوگ جاتے ہیں غذائیت اور ڈائٹیٹکس میں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کب کون سی چیز کھانی چاہیے، کتنے پھل کھانے چاہیے، کتنے آپ کو پروٹینز لینے چاہیے، گوشت کب کھانا چاہیے، دودھ کتنا پینا چاہیے۔ یہ میں نے مثال دے رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں کون سے لوگ جو غذائیت اور ڈائٹیٹکس پڑھتے ہیں۔ یہ ایک صحت کا شعبہ ہے اور اس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں جو لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ صحت کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آسان سی باتیں ہوتی ہیں، مناسب غذا کھا کر، کیونکہ آج کل اکثر لوگ مناسب غذا نہیں کھاتے، ان کی عادات غلط ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ناشتہ کر رہے ہیں تو غلط وقت پر کر رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں تو غلط وقت پر کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد وہ چہل قدمی نہیں کر رہے۔ فار ایگزامپل یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ان کو جو بہتر سے بہتر لوگ کیا کرتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ یہ شعبہ ہوتا ہے غذائیت اور ڈائٹیٹکس کا۔ اس کے بعد ہے پبلک ہیلتھ۔ پبلک ہیلتھ کیا ہوتا ہے؟ عوامی صحت، یعنی کہ ایک عام عوام ہے، ان کی صحت کے بارے میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں پبلک ہیلتھ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو پبلک ہیلتھ میں ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں بندہ ہیلتھ کے محکمے میں ہے، عوامی صحت کے محکمے میں ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعلیم کے ذریعے یا پالیسی سازی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ یا تحقیق کے ذریعے کمیونٹیز کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ کمیونٹی کسے کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ کمیونٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کمیونٹی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر مختلف لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کمیونٹی کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، جو عوام رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تعلیم کے ذریعے، یعنی کہ وہاں پر تعلیم پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ تعلیم حاصل کر کے اپنی صحت بہتر بنائیں۔ یا وہاں کوئی پالیسی بناتے ہیں کہ یہ کام آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، تب آپ لوگوں کی صحت بہتر رہے گی۔ یا تحقیق کرتے ہیں وہاں جا کر کہ اگر ایک بستی میں، ایک علاقے میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو ایک بیماری لگ رہی ہے تو وہ کیوں لگ رہی ہے، وہاں پر جا کے تحقیق کرتے ہیں، پھر جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں، جس سے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ شعبہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے پبلک ہیلتھ، یا اردو میں اسے کہتے ہیں عوامی صحت۔ سمجھ آ گئی؟ اگلا شعبہ جو اسٹوڈنٹس آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ۔ آپ لوگوں نے انجینئرنگ کا لفظ سنا ہوگا، یہ ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ۔ اس میں بایو میڈیکل کی بات بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ انسانی صحت کی بات ہے، اس کے بارے میں انجینئرنگ۔ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ مختلف قسم کے آلات بنانا۔ اچھا، میڈیکل انجینئرنگ پھر ہوتی ہے طبی آلات، یعنی کہ جو آلات میڈیکل میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ کیا ہے؟ ایک آلہ ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ اب کیا ہے؟ ایک آلہ ہے جو استعمال ہوتا ہے طب میں۔ طب کہتے ہیں میڈیکل کو، جو استعمال ہوتا ہے میڈیکل میں۔ تو یہ ایک طبی آلہ ہو گیا۔ ایکس رے مشین آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، تو ایکس رے مشین کیا ہے؟ ایک طبی آلہ ہے۔ اس وجہ سے اسے کہتے ہیں میڈیکل انجینئرنگ، یعنی کہ ایسے آلات، کیونکہ آلات بنانے کو انجینئرنگ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو مشکل بات نہیں ہے، آلات بنانا انجینئرنگ ہے۔ اب یہ آلات بنائے جا رہے ہیں میڈیکل فیلڈ کے، طبی آلات بنائے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں میڈیکل انجینئرنگ۔ اب یہ جو طبی آلات بنتے ہیں ان کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ان کا فائدہ ہوتا ہے مریضوں کو۔ اب مریض کون ہے؟ انسان ہے، جاندار ہیں۔ اس وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں بایو میڈیکل انجینئرنگ۔ سمجھ آ گئی؟ تین الفاظ ہیں، بایو سے مراد جانداروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ انسانوں کی۔ میڈیکل سے مراد کوئی طب کی بات ہو رہی ہے، کوئی میڈیکل کی بات ہو رہی ہے۔ انجینئرنگ سے مراد کسی آلے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایسے طبی آلات جن سے انسانوں کو فائدہ ہو، مریضوں کو فائدہ ہو۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ ہے بایو انفارمیٹکس۔ اب بایو انفارمیٹکس کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹیشنل ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے حیاتیاتی ڈیٹا کا تجزیہ۔ حیاتیاتی ڈیٹا سے مراد بایولوجیکل ڈیٹا، جو انسانوں کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، جانداروں کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسانوں کا یا جانداروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ کس کے ذریعے؟ کمپیوٹیشنل ٹولز کے ذریعے۔ اب کمپیوٹیشنل ٹولز کے ذریعے جو ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں انفارمیٹکس۔
بایو انفارمیٹکس اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے، یا انسانوں کے علاوہ کسی بھی جاندار کا ہو جا سکتا ہے۔ بایو سے مراد جاندار ہوتے ہیں، یہاں صرف انسانوں تک بات محدود نہیں ہے۔ تو آپ انسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ جانوروں کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں، فصلوں کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس فیلڈ میں آئے گا؟ بایو انفارمیٹکس میں۔ سمجھ آ گئی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، جو زیادہ تر امپورٹنٹ ہے شارٹ کویشچن کے لیے۔ اس میں کوئی سے وہ 2 شارٹ کویشچن دے سکتے ہیں، ان کا فرق پوچھ سکتا ہے کہ ویٹرنری میڈیسن اور ماحولیاتی سائنس میں کوئی سے فرق لکھیں۔ اس کے علاوہ وہ پوچھ سکتا ہے غذائیت اور ڈائٹیٹکس یا پبلک ہیلتھ میں کیا فرق ہے، یا کسی کی تعریفیں پوچھ سکتا ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ لانگ کویشچن کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، زیادہ تر آپ لوگوں نے یہ یاد کرنا ہے شارٹ کویشچن کے لیے۔ تو یہ وہ پیشے ہیں جو آپ لوگ بایولوجی پڑھنے کے بعد اسے کیا کر سکتے ہیں، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جس فیلڈ میں بھی اپنی آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو شوق ہے، آپ لوگ بایولوجی پڑھنے کے بعد اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بات ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔